السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دوسرے اسلامک چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر۔ محترم ناظرین اکرام، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں جنگ بدر کا مختصر واقعہ، جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کافروں کی 1000 سے زیادہ تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دلوائی۔ جی ہاں ناظرین اکرام، ایک ایسی جنگ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے آسمان سے بھیجے اور مسلمانوں نے وہ جنگ فتح کی۔ اسلام کی تاریخ کی پہلی جنگ بدر کا واقعہ۔ تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ایسی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین اکرام، جنگ بدر میں جب نور و ظلمت، کفر و اسلام کا جنگ شروع تھا اور ابو جہل اپنے لشکروں کو مسلمانوں سے لڑا رہا تھا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کی تمنا تھی کہ میں کسی طرح اس سرگرو کفار ابو جہل کو قتل کر دوں، مگر موقع نہ پا سکا۔ اسی تمنا میں تھا کہ میرے دائیں بائیں 2 ننھے مجاہد تلوار لیے آ کھڑے ہوئے۔ ان دونوں ننھے مجاہدوں نے آتے ہی پوچھا تو کیا فرماتے ہیں؟ نہایت رازداری سے نشان ابو جہل کا پوچھا، شباہت اور حلیہ اور موجودہ پتہ پوچھا۔ ناظرین، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، بچوں اس بے دین سے تمہارا کیا کام ہے؟ تو بولے، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ فرماتے ہیں ان کی جرت پر حیران رہ گیا اور پھر ان کی شہادت کے خیال سے طلب کر رہ گیا، مگر ان بچوں کو جواب یہ تھا کہ بے شک موت سامنے ہے، مگر عشاق اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بچوں ابو جہل تک تمہاری رسائی کیسے ہوگی کہ حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ؟ بچوں نے کہا، یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا راستہ؟ آخر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کا نشان بتایا تو خدا حافظ کہا اور کھینچ لیے دونوں نے شمشیریں، بڑھے یکبارگی کہتے ہوئے پرجوش تکبیریں۔ ابو جہل سیاہ روح پر لگا ہے گاڑ کے دوڑے، قریشی فوج کے دل بادلوں کو پھاڑ کر دوڑے۔ یہ دونوں ننھے مجاہد ابو جہل پر جا جھپٹے۔ ابو جہل نے بچنے کی 1000 کوشش کی، مگر اسے ان ننھے مجاہدوں کے ہاتھ فنار ہونا ہی تھا۔ ناظرین، وہ ننھی تلواریں لیے بے دین پر ایسے پڑے کہ گھوڑے سمیت زمین پر آ گرا اور دم توڑنے لگا۔ کفار نے جب اپنے سردار کو مرتے دیکھا تو ان دونوں نے معصوم بچوں پر لشکروں کا لشکر ٹوٹ پڑا، مگر اللہ رے عشق مصطفیٰ کہ ان ننھے مجاہدوں نے جی نہ ہارا۔ بہت فنار کر کے پہلے حضرت معوذ رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں اور دوسرے بھائی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تنہا کفار میں رہ جاتے ہیں۔ ناظرین، لڑتے لڑتے جب حضرت معاذ کا ایک بازو کٹ جاتا ہے اور ایک تسمہ سا باقی رہ جاتا ہے جس سے بازو لٹک کر رہ گیا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تلوار دوسرے ہاتھ میں لے کر لڑنا شروع کر دیتے ہیں، مگر کٹا ہوا ہاتھ ایک تسمہ رہ جانے کی وجہ سے لٹکتا ہوا تلوار چلانے میں مخل جو نظر آیا۔ اللہ کی رحمت اس ننھے مجاہد کی ہمت و جرت پر کہ اس ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے دبا کر زور سے کھینچا اور اس تسمہ کو بھی توڑ کر ہاتھ الگ پھینک دیا اور پھر اطمینان سے لڑنے لگا۔ ناظرین، ان 2 ننھے مجاہدوں نے کفار کے سردار ابو جہل کو مار گرایا اور اس جہنمی کو جہنم پہنچا دیا۔